2019 5 अगस्त वाला फैसला जो है, हमें ये भी पता है कि भारत अभी ऐलान करने वाला है कि रियासत को वापस स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड आप यूनियन टेरिटरी उसको पहले बनाया, अब आप वापस रियासत बना रहे हैं, लेकिन जो उसकी अंदरूनी खुद मुख्तारी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वो वापस मिलेगी? वो कभी नहीं मिलेगी। और भारत इस पे सारी जमातें एक जबान होकर कह रही है कि ऐसा वापस नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग इस पे भी है भारत के साथ कि अब जो कुछ हो गया है 5 अगस्त उसको भी भूल जाएं? नईमा साहबा, ये जो राब्ते हुए, एक तो किस सतह के राब्ते थे और इन राब्तों के बाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर खास तौर पर क्या असर पड़ा? उसके बाद हमने देखा कि सीज फायर का भी जो है वो ऐलान सामने आया। हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी ये कहा कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप समझ रही हैं कि ये एक अरसे से चल रहे थे राब्ते और इसके नतायज सामने आए? देखिए उस्मान साहब, मुझे लगता है कि जब बालाकोट हुआ और उसके बाद से फिर हमने देखा कि ईस्ट लद्दाख में जो चाइनीज इंकर्शन हुआ, उसके बाद से जो आलमी बरादरी है वो काफी अलर्ट हो गए, और साथ ही जो आलमी थिंक टैंक्स है वो चाहे यूरोपी है या अमेरिका में है, वो बहुत सरगर्म अमल हुए और बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसें हुई जिनमें हमारी भी शिरकत थी, और जहां पे ये महसूस किया गया कि दोनों मुल्कों में खासतौर से जो भारत में एक जंगी जुनून की कैफियत पैदा की जा रही है और जो हालात भारत में बन रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कश्मीर की सूरत हाल बनी है, काफी उस पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बातचीत हुई और उस पे तशवीश जाहिर की गई। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि पहले ये फीलिंग थी कि चूंकि भारत में आरएसएस का जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान में फौज स्ट्रांग है, तो पाकिस्तानी फौज और आरएसएस की किसी तरह से कोई ऐसी मीटिंग हो कि दोनों मिलके इस मसले को कोई हल तलाश करें और देखें। लेकिन फिर देखा गया कि जो दोनों मुल्कों की फौजी हैं, फौजी अफसरान हैं, शायद सियासी रहनुमाओं के साथ साथ उनको भी मीटिंग्स में शामिल किया गया, और एक तरह से जो बैकडोर चैनल्स हैं उनकी वसातत से ये मुमकिन हुआ कि दोनों को पहले फर्स्ट स्टेज पे, क्योंकि आपने देखा एलओसी पे काफी फायरिंग हो रही थी, हलाकतें हो रही थी, तो नंबर 1 स्टेप उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि चलिए एक पहला जो इमीडिएट एक स्टेप है सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद से जो फिर कश्मीर का मसला है हमें इसको पसे पर्दा रखना होगा, कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा या इससे मजीद कोई बातचीत करनी होगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ये सूरत हाल जो आगे बढ़ी है, जिसमें डेफिनेटली आलमी जो बिरादरी है, आलमी थिंक टैंक्स है, वो शामिल हैं, और उनकी वजह से बातचीत का ये अमल शुरू होना और फिर सीज फायर का एग्रीमेंट होना, इसका एक जो है हासिल आपके साथ। तो बात है किसी और लेवल पे, तो आपको क्या अंदाजा है कि इस सीज फायर, ये सिर्फ सीज फायर नहीं है या इससे आगे कुछ चलेगा? आगे की चीजें आगे की चीज। देखिए, जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि 2015 सितंबर में भी हमारे जो साबिक वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उस वक्त एक प्रपोजल पेश की थी कि इस जो अंडरस्टैंडिंग है 2003 की, उसको हम एक फॉर्मल एग्रीमेंट पे ट्रांसलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस लिहाज से तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त ये इसका होना काफ़ी अहमियत का हामिल है मेरे हिसाब से। और ये जिस तरह बिल्कुल महजूर साहब ने ठीक कहा, ये एक दिन का वाक़या नहीं है, इसके पीछे कुछ माह की सफारतकारी है बैक चैनल पे। मुझे मालूम तो है कि कौन लोग इन्वॉल्व इसमें है, लेकिन मैं चूँकि जाहिर नहीं करना चाहता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं जाहिर करूँ। लेकिन मुझे इस बात पे इत्मीनान है, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा सफारतकारी के जो मामलात हैं या जो स्पेस है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत है। और मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि अगर यूएई इन्वॉल्व है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भी तज्जिया यही था कि सऊदी अरब और यूएई की इन्वॉल्वमेंट शायद इन दोनों मामले को किसी तरफ लेकर जा सके।
لیکن اگر یہ صرف اور صرف اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال کا پلان ہے، تو یہی مشرف کا جو فارمولا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ 20 سال کے بعد پھر ہم رینیو کریں گے، دیکھیں گے سارے جو 4 پوائنٹ فارمولا کی کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیر کو ہمیں اپ فرنٹ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسی طرح پڑ گئے، پہلی جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا رہا یا اس کے بعد اوفا ایگریمنٹ ہوا یا پھر 2015 میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دسمبر میں ہوئی کہ تمام ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، تو پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر بھارت کو یہی موقع مل جائے گا کہ وہ 5-10 سال میں اپنی جو پوزیشن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس کو کنسالیڈیٹ کرے۔ اس لیے اس وقت جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صرف اور صرف فوکس کشمیر پہ رہنا چاہیے۔ اگر بھارت کشمیر پہ ڈسکشن کرتا ہے، اس کے سلوشن کی طرف نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا ہمیں پھر اسی وہ پیریفرل ایشو میں گھیر دیتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر وہی جو مور آف دا سیم والی بات ہے وہی باتیں دوبارہ کریں گے اور اس کا کوئی حل نکلنا نہیں ہے پھر۔ لیکن حل کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، نعیمہ صاحبہ، کہ ہمیں بات چیت جاری رکھنی، اگر بھارت اس میں دلچسپی نہیں لیتا یا اسی طریقے سے پیرافری میں آ جاتا ہے نا، تو پھر ہمارے پاس حل کیا ہے؟ پھر یہ جو پلان پھر کہاں ایک بات تو بالکل بڑی واضح ہے کہ بی جے پی کے لیے بھی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے بھی جو آئینی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو تو اب بی جے پی واپس نہیں لے سکتی۔ ٹھیک، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریسٹوریشن کرے 5 اگست اینٹی سچویشن، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر بی جے پی جو سپریم کورٹ ہے بھارت کی، اگر وہ ان امینڈمنٹس کو نل اینڈ وائڈ کرے تو یہ ایک فیس سیور مل سکتا ہے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا نعیمہ صاحبہ، یہ سارے کرائسس کے اندر جب بات چیت 2 ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے تو کشمیری عوام بیسط پارٹی کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے جذبات احساسات کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں اس کے اندر کہ بنیادی طور پر یہ جو امینڈمنٹس انہوں نے ختم کیے ہیں، اس میں کشمیریوں کا ایک اور بھی یہ طبقہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر ایک جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں ایک سپیس ملی تھی، ان سے باہر نکل کے ہماری آزادی کی جدوجہد زیادہ واضح ہوئی ہے اور ہم زیادہ واضح ہوئے ہیں کہ اور ہم لڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کشمیریوں سے بات کریں گے اس وقت بھی، کہ جیسے ابھی باجوہ صاحب کی ایک تقریر بھی آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماضی کو ہم بھول جائیں گے اور اس سے آگے ہم چلیں گے، دیکھیں گے۔ دیکھیے، کشمیر میں ایک فیلنگ یہ ہے کہ اگر بھارت نے ایک شرط رکھی تھی کہ بھائی دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ہی بات چیت کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اگر اب بات چیت کا عمل شروع ہو گیا تو کیا پاکستان نے یہ مان لیا کہ وہ دہشت گردی کشمیر میں کر رہا تھا اور اب اس کو ختم کر رہا ہے؟ اس لیے جو کشمیر میں مسلح تحریک ہے، دنیا تو اسے دہشت گردی کہے، کوئی بھی کچھ کہے، لیکن ایک تحریک ہے جو پہلے پرامن تھی اور اس کے بعد سے مسلح تحریک بن گئی، اس لیے کہ کشمیریوں کو اپنے حقوق نہیں ملے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کیا کشمیریوں کی تحریک کو آپ بھی دہشت گردی کی تحریک مانتے ہیں؟ اس کا تو کشمیری چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس پہ بات ہو پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2019 5 اگست والا فیصلہ جو ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھارت ابھی اعلان کرنے والا ہے کہ ریاست کو واپس اسٹیٹ ہوڈ ملے گا، لیکن اسٹیٹ ہوڈ آپ یونین ٹیریٹری اس کو پہلے بنایا، اب آپ واپس ریاست بنا رہے ہیں، لیکن جو اس کی اندرونی خود مختاری ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، کیا وہ واپس ملے گی؟ وہ کبھی نہیں ملے گی، اور بھارت اس پہ ساری جماعتیں یک زبان ہو کر کہہ رہی ہیں کہ ایسا واپس نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ اس پہ بھی ہے بھارت کے ساتھ کہ اب جو کچھ ہو گیا ہے 5 اگست اس کو بھی بھول جائیں، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اقتصادی اس پرزم میں ہمیں سارا کچھ دیکھ کے آگے چلنا ہے؟ تو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ چلیں، یہ سوال کا جواب ڈاکٹر باسط صاحب سے میرا خیال ہم لیتے ہیں کہ ظاہر سفارتکار بھی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسری ایک چیز بات صاحب اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا دونوں سے کہ ہم نے آج تک کشمیر کو ایک بائی لیٹرل ایشو رکھا ہے، جبکہ کشمیری بذات خود اگر اس فریق نہ ہوں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بائی لیٹرل پہ؟ خواہ باجوہ صاحب بولے یا وہاں کا آرمی چیف بولے؟ دیکھیے، آپشنز تو آپ کے پاس بڑے لیمیٹڈ ہیں ان دا سینس کہ ایک تو آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی، 5 اگست کے بعد سفارتکاری میں وہ جان نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو سپورٹ ملتی۔ ٹھیک، جہاں تک دیکھیے اس کا عسکری پہلو ہے
وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اور جو انٹرنیشنل پرنسپل ہے ایرگو اومنس یہ بالکل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو آکوپیشن کے خلاف جدوجہد ہے وہ جائز جدوجہد ہوتی ہے اور یہ بالکل عالمی قانون کے مطابق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا جہاں تک کہ ٹیررزم کی بات ہے جو بات کی ہے یہ تو 2004 میں ہم نے اپنا مقدمہ خود ہی خراب کیا جب 6 جنوری کو ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سائن کی واجپئی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں اور وہاں ہم نے یہ تسلیم ہی کر لیا امپلیسٹلی کہ جی یہ بھی یہاں سے پاکستان سے اب وائلنس اور ٹیررزم نہیں ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. تو ہم نے اوور دا لاسٹ سو مینی ایئرز ہم نے خود اپنا کشمیر میں جو ہمارا بڑا سالڈ مقدمہ تھا ہم نے اس کو کمزور سے کمزور کرتے چلے گئے.